بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو ليكونوا من اصحاب السعیر انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ محترم حضرات، قرآن شریف کی مختصر آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اور خصوصاً مسلمانوں کے دشمن کا تذکرہ کیا۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات سے بتلایا تھا کہ دوستی کے حقدار کون لوگ ہیں۔ تفصیل کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تھی، لیکن دشمنی کس سے کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے کس کو ہمارا دشمن بتایا ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن شریف میں سورہ فاطر میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو بے شک اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ حق ہے اور سچ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جھوٹے وعدے نہیں کرتا۔ انسانوں کی طرح جس طریقے سے انسان صبح میں ایک وعدہ، دوپہر میں ایک وعدہ، شام میں ایک وعدہ، لیکن سارے کے سارے وعدے جھوٹے۔ اللہ نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ حق ہے اور سچ ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی زیب و زینت یہ تم کو دھوکے کے اندر نہ ڈال دے۔ دنیا کی چمک دمک کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چمک دمک دنیا کی تم کو دھوکے کے اندر نہ ڈال دے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اور دنیاوی زندگی، دنیا کی چمک دمک تمہیں دھوکے کے اندر نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ جو شیطان ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شیطان کے تعلق سے مخصوص طریقے سے اللہ نے ارشاد فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، اس کے ساتھ تم دشمنی ہی رکھو، دوستی کرنے کی کوشش نہ کرو شیطان کے ساتھ۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے اور تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ شیطان کے ساتھ ہم کیسے دشمنی رکھیں. ہم کو دکھتا نہیں، غیر مرئی اور نہ دیکھنے والی ایک طاقت ہے شیطان کی، ہم کو یہ نظر نہیں آتا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا یوسوس فی صدور الناس، کہ جو چیز تمہارے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتی ہے وہی شیطانی طاقت ہے. ہم لوگ قرآن شریف میں سورہ ناس پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھایا کہ اے لوگو، تم لوگوں سے، برے لوگوں سے پناہ مانگو اور خناس قسم کے لوگوں سے پناہ مانگو، اور جو چیز تمہارے دلوں کے اندر برائی کے وسوسے ڈالتی ہے اس سے بھی پناہ مانگو، چاہے وہ جنات میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں. ہر انسان کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں، قسم قسم کے خیالات انسان کے دل و دماغ کے اندر ابھرتے رہتے ہیں. اور خصوصاً انسان جب نماز کے اندر ہو تو دیکھیے آپ کس قسم کے خیالات انسان کو اور انسان کے اندر جنم لیتے ہیں کہ اس کی نماز بھی خراب کرا دیتے ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو وسوسے ڈالتا ہے تمہارے دلوں کے اندر، یہی وہ شیطان ہے اور یہی وہ غیر مرئی طاقت ہے، یعنی نہ دیکھنے والی طاقت. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ اس شیطان کو تم دشمن ہی رکھو اور تم اس کے ساتھ دشمن ہی اختیار کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے اس سے دشمنی ہم لوگ لیں. ہم لوگوں کو اس سے دشمنی لینی ہے نماز پڑھنے سے، ہم لوگوں کو اس سے دشمنی لینی ہے عبادت کرنے سے، سجدہ کرنے سے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے. ہم بھی اس کے دشمن رہیں گے اور یہ بھی ہمارا دشمن رہے گا. اور جب ہم اس کے دشمن رہیں گے اور یہ ہمارا دشمن رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ کہ اس سے دشمنی رکھو، تو وہ فیصلہ جو ہے ادا ہو جائے گا. اور اس پیغام کے اوپر یہ سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ اس پیغام کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں گے. لیکن ہمیں اس سے دشمنی رکھنی ہے، اور وہ دشمنی شیطان سے پیدا ہوتی ہے نمازوں سے. صبح کی اذان جب ہوتی ہے، انسان میٹھی نیند سویا ہوا ہے اور حی علی الصلاح کی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی ہے، آؤ نماز کی طرف. لیکن انسان کے دل کے اندر ایک چیز ایسی ہے جو وسوسے ڈال رہی ہے اور وہ چیز دکھائی نہیں دیتی. وہ وسوسے ڈالنے والی جو طاقت ہے، غیر مرئی طاقت، نہ دیکھنے والی طاقت، وہ وہی طاقت ہے جس کو شیطان کہا گیا ہے. وہ کیا وسوسے ڈالتی ہے کہ نہیں نیند پیاری ہے، کتنی اچھی نیند ہے، اور گرمی کا ماحول بنا ہوا ہے کمبل کے اندر، ابھی اور سو جاؤ. اگر کوئی نمازی بھی ہوتا ہے تو اس کو دوسرے انداز سے شیطان بہکاتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے ابھی تو ٹائم ہے، جماعت نکل گئی تو کیا، سورج نکلنے تک ہم لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ کمبل اوڑھا اور پھر شیطان نے اس کو ایسا دبوچا کہ سورج بھی نکل گیا اور نماز بھی قضا ہو گئی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں
ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ اے لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس سے دشمنی ہی رکھو، اسی میں فائدہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ یہ شیطان اور اس کا گروہ یہ تو تمہیں بلاتا ہے دوزخ کی آگ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے ہتھ کنڈے ہمارے سامنے کھول کھول کر رکھ دیے ہیں، بس کمی ہماری یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن شریف کا مطالعہ بند کر دیا ہے۔ مسلمان قرآن شریف کو اگر پڑھے تو ساری چالیں شیطان کی ہمارے سامنے آ جائیں گی کہ شیطان ہمارے لیے کیا کیا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان ہتھ کنڈوں کا بھی میں تذکرہ کروں گا آپ حضرات کے سامنے کہ کیسے کیسے انسان کے دل کے اوپر شیطان حملے کرتا ہے اور کیسے ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اللہ نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بہترین ہتھیار ہے شیطان سے بچنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن شریف میں بیان فرمایا کہ اے لوگو جب تم قرآن کو کھولو، جب قرآن پڑھنا شروع کرو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان رجیم سے پناہ مانگو، وہ تمہیں عجیب عجیب انداز سے گڑھوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، عجیب عجیب انداز سے اپنے قابو میں لینا چاہتا ہے، اور اس کے عجیب عجیب قابو ہیں۔ سب سے پہلا قابو تو یہ ہے اور سب سے پہلا ہتھیار شیطان کا یہ ہے کہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو توبہ اس کو کرنے نہیں دیتا، توبہ کے اندر تاخیر کراتا ہے کہ اب تو گناہ ہو گیا، اب توبہ کی کیا ضرورت، توبہ کر لینا، زندگی پڑی ہوئی ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان معصوم ہے، بلکہ انسان سے گناہ ہونا ضروری ہے۔ انسان نسیان سے مرکب ہے، بھول چول سے مرکب ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بھول چوک ہوئی ہے، اور سب سے بہترین انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے کہ جو انسان گناہ کرے اور پھر توبہ کر لے، سب سے اچھا انسان وہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے سارے کے سارے ایسے ہو جائیں کہ کوئی بندہ بھی گناہ نہ کرے، کوئی بندہ بھی کوئی بھی گناہ نہ کرے، سب کے سب پاک پوتر ہو جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی اور گناہ کے بعد پھر مجھ سے معافی طلب کرے گی۔ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرنے کے اوپر قادر ہوں گے کہ جو مخلوق گناہ کرے گی اور پھر گناہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہے گی۔ تو اس لیے ہر انسان گناہ سے مرکب ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہترین گنہگار وہ انسان ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے اور گناہ کے بعد وہ توبہ میں جلدی کر لے۔ شیطان انسان سے گناہ تو کرا دیتا ہے لیکن توبہ میں ٹال مٹول کراتا رہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ابھی تو وقت ہے، کل کو بھی تو تجھے گناہ کرنا ہے، پرسوں کو بھی کرنا ہے، اخیر کے اندر ایک دفعہ ہی توبہ کر لینا۔ اس قسم کے خیالات انسان کے ذہن کے اندر شیطان ڈالتا ہے، تو یہ انسان شیطان کا سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گناہ تو ہر انسان سے ہوتا ہے، ہم لوگ فرشتے نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ گناہ کے اوپر قدرت کر کے
اور گناہ کے اوپر کنٹرول کر کے ہم لوگ فرشتوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کی صفت بیان فرمائی، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتوں کی صفت تو یہ ہے لا یعصون اللہ، کبھی بھی اللہ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی ان سے نہیں ہوگی۔ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہ فرشتوں کی صفت اللہ نے سورہ تحریم میں بیان فرمائی۔ اگر فرشتوں کو حکم دیا ہے اللہ نے کہ تم سجدے میں رہو، تو قیامت تک سجدے میں پڑیں۔ فرشتوں کو اللہ نے حکم دے دیا کہ رکوع میں رہو، تو قیامت تک رکوع کر رہے ہیں۔ اور حضرت اسرافیل کے تعلق سے آتا ہے، بڑا فرشتہ ہے حضرت اسرافیل، 4 بڑے فرشتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ 4 بڑے فرشتے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے کام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام بھی دیا ہے۔ قرآن شریف لائے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، بارش برسانے کے انتظام کے اوپر اللہ نے حضرت میکائیل کو چھوڑ رکھا ہے، اور حضرت اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان نکالنے کے اوپر چھوڑ رکھا ہے۔ اور حضرت اسرافیل قیامت جب آئے گی تو سور پھونکیں گے، اور وہ منہ کے اوپر لگا کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجازت کا انتظار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکم کریں گے تو فوراً میں اس پھونکے کے اندر پھونک ماروں گا، اور اس کی آواز پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی، اور قیامت لوگوں کے اوپر قائم ہو جائے گی۔ تو میں آپ سے یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ اتنے بڑے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام، لیکن اللہ سے اتنا لو لگائے ہوئے ہیں کہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگی ہوئی ہے کہ کب اللہ کا حکم آ جائے اور میں اس پھونکے کے اندر پھونک ماروں۔ یعنی اس قدر فرشتوں کے اندر تابع داری کا اور فرما برداری کا مادہ موجود ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں صفتیں رکھی۔ وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، وہ نیکی بھی کر سکتا ہے، وہ شراب بھی پی سکتا ہے، شراب سے بچ بھی سکتا ہے، وہ چوری بھی کر سکتا ہے، اور وہ چوری سے بچ بھی سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین بندہ وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے اور گناہ کے بعد وہ توبہ کرنے کے اندر جلدی کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ پسندیدہ ہے وہ بندہ۔ اللہ نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں پاک صاف رہنے والوں کو، اور دوسرے نمبر پر پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو۔ اس لیے ہمارا مقام فرشتوں سے بہت اونچا ہو جاتا ہے جب ہم لوگ گناہوں کے اوپر کنٹرول کر کے نیکیاں ہی نیکیاں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، ہم نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو تم نے اعتراض کیا تھا کہ اے اللہ تو ایسے انسان کو پیدا کر رہا ہے، یہ دنیا کے اندر جا کر کے جھگڑے کرے گا، فساد کرے گا، خون بہائے گا، چوریاں کرے گا اور زنا کرے گا۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم تیری مخلوق معصوم ہیں اور ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ نے اس وقت یہ جواب دیا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون،
کہ اے فرشتوں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس کے اندر کیا راز ہے، میں انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا۔ تو انسانوں کو اب پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد جب انسان نمازوں کے اندر مشغول ہوتا ہے، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں دیکھو یہی وہ انسان ہے ہمارے سامنے رو رہا ہے، ہمارے سامنے گر گرا رہا ہے، ہمارے سامنے نمازوں کے اندر کھڑا ہوا ہے، نماز جمعے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ کے سامنے لو لگا کر کے کھڑا ہونا ہے۔ اے فرشتوں دیکھو یہ ہمارا بندہ کتنا اچھا بندہ ہے۔ تو فخر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ اس بندے کے پیدا کرنے کے اوپر تم نے اعتراض کیا تھا، لیکن اس بندے کا دل کتنا معصوم ہے، اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کے بعد یہ بندہ اللہ سے لو لگا لیتا ہے، معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اور اس کے پاس اس کے سامنے شیطان بھی چھپا ہوا ہے اور شیطان بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن یہ بندہ جو ہے شیطان کو بھی بہلا کر کے اور ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے۔ تو فرمایا اللہ نے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور اس سے تم دشمنی ہی رکھنا، اور دشمنی رکھی جائے گی عبادات سے، دشمنی رکھی جائے گی قرآن کی تلاوت سے، دشمنی رکھی جائے گی سجدوں سے، دشمنی رکھی جائے گی رکوعات سے، اور دشمنی رکھی جائے گی ذکر و اذکار سے اور اچھے کام کرنے سے، اور دوستی رکھی جائے گی دھوکہ دینے سے، دوستی رکھی جائے گی سود کھانے سے، دوستی رکھی جائے گی زنا کاری سے، دوستی رکھی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نافرمانیوں سے، شیطان سے دوستی رکھی جائے گی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم کو اللہ سے دوستی رکھنا ہے اور شیطان سے دشمنی رکھنا ہے، اور اس کے حملے عجیب انداز سے ہوتے ہیں۔ کبھی انسان کے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ چھوٹی سی معافی سے کیا تیرے اتنے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہیں۔ کبھی تو جھوٹ بول رہا ہے اور کبھی انسان دھوکہ دے رہا ہے، کبھی رشوت کھا رہا ہے اور کبھی زناکاری کر رہا ہے، کبھی حرام مال میں پھنسا ہوا ہے، تیرے اتنے سارے گناہ ہیں۔ تو شیطان کیا کہتا ہے؟ اتنے سارے گناہ ہونے کے بعد کیا ایک معافی کا لفظ اگر تیری زبان کے اوپر آ جائے گا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا؟ یہ ایک شیطان کا دھوکہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کی ذات بڑی نرالی ذات ہے۔ انسان کو معاف نہیں کرتا، ایک دفعہ معاف کرے گا، دو دفعہ معاف کرے گا، تیسری دفعہ جو ہے لعنت ملامت کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھی ہو جائیں اور انسان اللہ کے سامنے رو لے، گڑ گڑا لے، معافی طلب کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر الذنوب جمیعا، کہ میری ذات تو ایسی ہے لا یغفر الذنوب جمیعا، تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے اوپر میں قادر ہوں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ شیطانی ہتھ کنڈے اور یہ شیطانی حملے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر آتے رہتے ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ قسم قسم کے حملے شیطان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنی قوم کو لے کر کے جنگل کے اندر نکل پڑے۔ بارشیں نہیں ہو رہی تھی، اور بارشیں اگر نہ ہوں تو نماز استسقاء کا حکم ہے
اگر اللہ کی طرف سے قحط سالی کا معاملہ آ جائے اور قحط سالی کی وبا پھیل جائے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، پانی کی تکلیف ہے انسانوں کو بھی جانوروں کو بھی، تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز استسقاء پڑھو۔ اور نماز استسقاء کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ میدان کے اندر نکل جائیں اور وہاں پر جا کر کے 2 گانا نماز ادا کریں، نماز استسقاء، صلاۃ الاستسقاء۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی آ گئی، سارے لوگ باہر نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ تبارک و تعالی یہ قوم بلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اے اللہ تبارک و تعالی بارش کا نزول فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی مجمع کے اندر ایک گنہگار ایسا ہے کہ جس کے بہت زیادہ گناہ ہیں، اور اس کو مجمع سے نکال دو، تمہارے اوپر بارش برس جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع کو اعلان فرما دیا کہ جو بندہ ایسا ہو، اللہ تبارک و تعالی سے غرور کیا ہو اور اللہ سے دھوکہ کر رہا ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، بہت زیادہ گناہ اس نے کیے ہوں، وہ ہمارے مجمع سے نکل جائے۔ اب ایک بندہ، اس کو معلوم تھا کہ میں ہی سب سے بڑا گنہگار ہوں، توبہ کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 2 رکعت کے محتاج ہوں یا تسبیحوں کے محتاج ہوں، دل کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ تو ایک بندہ ایسا تھا، اس کو معلوم تھا کہ میں نے اللہ کے بہت سارے فرمودات کو باطل کیا ہے اور بہت سارے فرمودات کے اوپر میں نے عمل نہیں کیا، میں ہی اللہ سے بھاگا ہوا انسان ہوں، اور اگر آج میں مجمع میں گیا تو میری شرمندگی ہو جائے گی، میں اپنے کنبے والوں کو، خاندان والوں کو کیا جواب دوں گا اگر میں مجمع سے نکل کر کے گیا۔ تو وہ بندہ اللہ کے سامنے آتا ہے، دل ہی دل میں اللہ سے معافی چاہتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالی تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو 99 قاتلوں کو بھی معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تبارک و تعالی میں بہت بڑا مجرم ہوں، لیکن میں آج تجھ سے سچی توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ تبارک و تعالی تو میری توبہ قبول فرما لے، میرے گناہوں کو معاف فرما لے۔ تو جیسے ہی اس بندے نے اللہ سے دل ہی دل کے اندر یہ التجا کی اور اپنے دل کی لو اللہ کے سامنے لگائی، تو فوراً اللہ کی طرف سے بارش کا نزول ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کو تعجب ہوا، اے اللہ تبارک و تعالی یہ کیسا ہوا کہ ابھی ایک دم بارش ہونی شروع ہو گئی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے اس بندے نے توبہ فرما لی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم یہ چاہتی ہے کہ کیسا وہ بندہ ہے اتنا نیک کہ اس کی وجہ سے بارش آ گئی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہمارے سامنے ظاہر فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ التجا فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ ہم اس کی پردہ دری نہیں کر سکتے، وہ ہمارا بندہ ہے، ہمارے لیے اس نے گناہ کیے ہیں، ہمارے نافرمانی کی ہے، لیکن آج اس نے سچی توبہ کر لی، اس لیے ہم اس کو معاف فرما دیں۔ اور تمہیں اس سے کیا غرض؟ تمہارا کام تھا بارش کا ہونا، نماز استسقاء کے لیے آئے تھے، ہم نے بارش کا نزول فرما دیا ہے، اب ہم اس کی پردہ دری نہیں کریں گے۔ تو اتنے غفور الرحیم ہے اللہ تبارک و تعالی، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کے حملوں سے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قسم قسم کے حملے انسان کے اوپر شیطان کرتا رہتا ہے، اس لیے
اللہ نے قرآن شریف کے اندر صاف طریقے سے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس سے دشمنی ہی رکھو، دوستی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔